آپ جعلی طریقے سے حکومتیں بنائیں گے. آج سنیے, پاکستان نہیں دنیا بھر میں آپ پہ تف تف ہو رہی ہے اس فیصلے پہ. عمران خان صاحب نے ساری دنیا, آج سارا ملک, آج ان کے بدترین مخالف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا لیڈر تھا, ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. اور جب قومیں اتنے بڑے لوگوں کو کھو دیتی ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہیں تو پھر خدائی انصاف بھی یہ ہے کہ ان قوموں کو بھی اپنے کیے ہوئے فیصلوں کی سزائیں ملتی ہیں. وہ اس قوم کی کیا لیڈرشپ فراہم کریں گے اور کیا اخلاقی درس دیں گے ہمیں, وہ کیا قانون سازی. اور آپ نے اس تنازع کو کھڑا کیا ہے تو پھر ہم آپ کی کس بات پہ یقین کریں. آپ لوگوں کو پہلے یعنی انڈر دا کارپیٹ کرتے رہے, جو خدائی دعوے کر کے بیٹھ گئے تھے کہ ہم انکنڈیشنل اختیارات کے مالک ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس ملک کے مسیحا ہے. یا 2-3 سے یہ فیصلہ آپ کا قرار پایا تھا, اس فیصلے کو پہلے طے کر لیں. کہا گیا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں, اور بعد میں کیا دیکھنا تھا, یعنی اس سے پہلے آپ نے پورا مقدمہ چلوا لیا, آپ نے مقدمے کا فیصلہ ڈٹرمن کر لیا, اور اس کے بعد اپنی ججمنٹ میں بغیر اس پہ ڈیبیٹ کرائے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 4-3 کے فیصلے کو نہیں بلکہ 2-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں. آپ اقلیت کے فیصلے کو اکثریت پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کون سا انصاف اور کون سی عدالت ہے؟ ہمیں آپ کس اصول کی بات کر رہے ہیں جس نے آپ جناب اسپیکر, جس نے اس ایوان کو اصولوں اور قانون پہ چلنے کے درس دینے ہیں, پہلے اس کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ خود اپنے اصولوں پہ چل رہا ہے. جناب اسپیکر, ہم جب یہاں آتے ہیں تو ہم مختلف بیک گراؤنڈ سے, مختلف نظریات کی حامل جماعتیں ہوتی ہیں, کچھ کے نیشنل ایجنڈاز ہوتے ہیں, کچھ کے علاقائی ایشوز کے اوپر جماعتیں تشکیل پاتی ہیں, اپنے اپنے منشور ہوتے ہیں. ہماری ڈویژن تو جینون ہے, اور یہ اس لائن سے اس طرف اور اس طرف یہ واضح لائنیں ہیں, یہ اس ایوان کا تقدس اور حسن ہے. جناب اسپیکر, ہم بھی اکثریت کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں. مجھے یہ سوال تو کرنا ہے نا کہ جناب آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے ہاں تو ایسا نہیں ہے, عدالت کے اندر تو ایسا نہیں ہے. وہاں تو جج 2 بیٹھے یا 10 بیٹھے یا 17 بیٹھے, سب کے سب ججز نے ایک قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہے. اور آپ نے آج ہمیں یہ کہا کہ جناب ہم مطالبے کر رہے تھے آپ سے کہ ہم جب آپ سیاسی جماعتیں ہیں, آپ ایک جماعت کا مقدمہ سن رہے ہیں, ہم سیاسی جماعتیں ہیں, ہم بھی اس کے فریق ہیں, ہم بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. آپ الیکشن کمیشن کو تو بلا رہے ہیں, آپ سیکرٹری خزانہ کو تو بلا رہے ہیں, آپ سیکرٹری دفاع کو تو بلا رہے ہیں, اور آپ اسد عمر صاحب کو سفارشی اور فرمائشی طور پہ بلا رہے ہیں کہ وہ عدالت کے اندر آ کے غلط فگر دے. میں یہاں اس ایوان پہ کھڑا ہو کے اس فلور پہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ غلط فگر دے کے اس نے عدالت کو ریسیو کیا, اور اس کی بڑی تعریفیں ہوئیں. ہمارے وکلا 6 دن روز جا کے چیختے. پہلے دن سے انہوں نے کہا جناب ہمیں سنیں, ہم اسٹیک ہولڈر ہیں. کہا گیا اچھا آپ بیٹھیے, آپ کو بعد میں سنیں گے. 6 دن کہا گیا کہ آپ نے تو اعلان کر رکھا تھا کہ آپ بائیکاٹ کریں گے. جناب اسپیکر, مجھے سوال نہیں کرنا کہ ہم کیا کرنے گئے تھے. پیپلز پارٹی کے سینئر وکیل, مسلم لیگ کے سینئر وکیل, JUI کے سینئر وکیل 6 دن وہاں بیٹھے رہے, اور 6 دن جب آپ نے فیصلہ سنایا آپ نے ان کو کہا میں آپ کو نہیں سنوں گا. آپ تو کہتے تھے کہ ہاں میں آپ کو موقع دیتا ہوں, تو پھر ہم آپ کی کس بات پہ یقین کریں؟ آپ لوگوں کو پہلے یعنی انڈر دا کارپیٹ کرتے رہے آرگومنٹ, اچھا میں بعد میں سنتا ہوں, بعد میں سنتا ہوں, اور پھر اپنی مرضی کا ایک فیصلہ نکال کے آپ نے دے دیا. اور وہاں پہ جناب اسپیکر یہ بھی تھا کہ اوپن کورٹ کی باتیں جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. ڈیفنس سیکرٹری کو بلایا گیا, انہیں کہا گیا کہ جناب آپ ہمیں تفصیلات دیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بند کمرے میں چاہتے ہیں کہ ڈرائنگ کیمرہ کچھ ایسی حساس معلومات ہیں ہم آپ کو وہ دے سکیں. کہا گیا کہ نہیں. پھر الٹیمیٹلی طے ہوا کہ آپ ہمیں بند لفافے میں اپنی معلومات جو ہیں, اپنی جو انفارمیشن ہے وہ عدالت کو دے دیں, اور ہم یہاں کچھ سوال ریز کریں گے. اس عدالت کے اندر آپ پہ کچھ سوال کریں گے, اور ان سوالات سے ہم سمجھیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ابھی وہ رپورٹ نہیں آئی تھی جناب والا, اور آپ نے آرگومنٹ کنکلوڈ کر کے عدالت بند کر دی. اور اس کے بعد اگلے دن ان کی رپورٹ آئی, پتہ نہیں پڑھی نہیں پڑھی ہمیں نہیں پتا. وہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ نے چند لمحوں میں اس رپورٹ کو دیکھا, اور اس کو ایک طرف پھینکتے ہوئے آپ نے فیصلہ فرما دیا. یہ فرمائیے ہم اس پہ ناانصافی کا دہائی نہ دیں تو کیا کریں, اس پہ سوال نہ اٹھائیں تو کیا کریں؟ کہیں تو آپ پہ سوال ہوگا. اگر ہماری کارروائی کو, اگر ہماری باتوں کو, اگر حکومت کی کارکردگی کو آپ نے چیک کرنا ہے, آپ کو حق دیا ہے, تو پھر آپ کی کارکردگی کا بھی ہمیں چیک کرنا ہے. یہ بھی ہمیں آئین حق دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انکوالیفائڈ اختیارات کے حامل ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. ہمیں آپ کا احترام ہے, لیکن جناب اسپیکر یہ بات بھی ہے, عدالت کا احترام ہے, عدالت کا احترام ہے. حضور والا احترام کرائے جاتے ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قانون سے زبان بندیاں تو ہو سکتی ہیں, احترام نہیں ہوا کرتے. احترام دلوں میں ہوتے ہیں, اور وہ کنڈکٹ سے ہوتے ہیں, وہ آپ کے رویوں سے اور آپ کے فیصلوں سے ہوتے ہیں. اور ان فیصلوں سے آپ چاہیں کہ لوگ, وہ کہتے ہیں نا اگر گمان ہو تو شاعر نے کہا تھا کہ سنو تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. ذرا اس طرف سنیے جناب والا, وہاں لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. حضور والا, ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اتفاق رائے پیدا کریں, آپ بیٹھ کے باتیں کریں, آپ مشاورت کریں. میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جناب والا ہم تو مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, اپنے اپنے منشوروں کے تحت آتے ہیں, اور ہمارے یہ مفاد بھی ہوتے ہیں سیاسی طور پہ کہ ہم لوگوں میں ذرا پاپولر ہوں, ہمیں ووٹ بینک میں اضافہ ہو جائے.
हमें तो आप कह रहे हैं कि आप सियासी तौर पे इकट्ठे बैठे, एक दिन आपने ये मशवरा दिया, दूसरे दिन आपने फैसला दे दिया। या तो आप ये फरमाते कि मैं 1 हफ्ते के लिए अदालत की कार्रवाई जरा मुलतवी करता हूं, सियासी जमातें आपस में बैठे, सियासी जमातों को आप मशवरा देते एक बड़े के तौर पे, तो आपकी राय में वजन होता। लेकिन आपने एक तरफ बात की, उसको फ्लैग किया और अल्टीमेटली आप आगे से निकल कर फैसला दे दिया। आपने इस तनाज़े को खड़ा किया है। आज जिस क्राइसिस को इस ऐवान में भी महसूस किया जा रहा है, सारे मुल्क के अंदर महसूस किया जा रहा है, जनाब स्पीकर उस क्राइसिस को खड़ा किसने किया और क्यों, क्या मकसद है उससे? मेरा तो सवाल ये है कि आज आप खुद कौम को तकसीम कर रहे हैं। और जनाबे वाला, ये भी एक दिलचस्प काम हुआ, ये मॉनिटरिंग जजेस का एक अजीब काम शुरू हो गया। ये कभी सुना नहीं था कि आप एक तहकीकाती अमल कर रहे हैं और उन तहकीकात के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की क़यादत में एक मॉनिटरिंग टीम मुकर्रर कर दी जाती है। इससे पहले पनामा में मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए गए और उसका रिजल्ट क्या आया जनाब स्पीकर? सारी कौम ने देखा कि वो मॉनिटरिंग जज एक मुतनाज़ा फैसले के हामिल साबित हुए। और आज एक जज पे नहीं, आज पूरी अदालत यानी 3 के 3 जजेस का वो बेंच जो है वो मॉनिटरिंग बेंच बन गया है। इस तरह आप अदलिया के इख्तियार को एक्सटेंड करते हुए इंतजामिया का इख्तियार भी अपने हाथ में लेंगे, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी अपने हाथ में लेंगे, पार्लियामेंट को भी आप ओवरडोज करना चाहेंगे। तो जनाबे वाला इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अवाम ने इस ऐवान को तश्कील दिया है, पैदा किया है। इस ऐवान ने वो आइन पैदा किया है जिसकी तश्कील और तख्लीक है इस मुल्क की इंतजामिया भी, इस मुल्क की अदलिया भी। और आज इस मुल्क के इस ऐवान और आइन की तख्लीक अदलिया हमें हुक्म दे रही है कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। आज तख्लीक खालिक को कह रही है कि तुम गलत हो और अपने रवैये की तरफ ध्यान नहीं है। ये तलखियां क्यों पैदा हुई हैं जनाबे वाला? आज हम सारे दोस्तों ने ये बात की है कि हम क्या मुतालबा कर रहे थे। हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था, सब कह रहे थे फुल कोर्ट कर ले। अब फुल कोर्ट जरा हमें बताया जाए जनाबे स्पीकर। हमें तो कहते हैं सियासतदान एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते, बड़े तल्ख होते हैं। जिस अदालत का अपना ये हाल है कि आधे जज दूसरे आधे जजों से हाथ नहीं मिलाते, उनके साथ बेंच पे नहीं बैठते, वो इस कौम की क्या लीडरशिप फराहम करेंगे और क्या इखलाकी दरस देंगे हमें? वो क्या कानून साजी और क्या फैसले देंगे जिस पर अमल दरामद हो सकेगा? जनाबे वाला, फिर ये जी जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है। आप अपने फैसलों के जरिए इस मुल्क की सियासत का रुख मुतय्यन कर रहे हैं। पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं है और दुनिया भर में जहां कहीं इस तजर्बे का इआदा किया गया है, ये तजर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ है और कौमों को और बड़े मसाइल का शिकार करके गया है। आपने मसले हल करने के लिए सियासी फैसले दिए, सियासी इशूज पे फैसले दिए, अल्टीमेटली बहरान हल नहीं हुए। क्या हुआ? इस मुल्क के अंदर बड़े अहम फैसले हैं, आपने नजरिया जरूरत दिया, क्या बहरान हल हो गया? आज सुनिए आलम आप पे क्या तबर्रे बोल रहा है, सुनिए ना लोगों की आवाज सारी दुनिया में। आपने मार्शल लॉ को जायज दिया कि इसलिए कि जी बहरान पैदा हो गया, उसका हल निकालना है। क्या हल आ गया कि हल उससे ज्यादा किसी बड़े बहरान में जाके दाखिल हो गया? आज पाकिस्तान उसी का शिकार है। आपने भुट्टो शहीद को फांसी दी, क्या मसला हल कर दिया? आपने कहा था कि ये शख्स इस मुल्क के लिए बड़ा मसला है, मसला हल हो गया? क्या पाकिस्तान में बहरान खत्म हो गए या उससे बहुत बड़े बहरान शामिल में पाकिस्तान दाखिल हो गया? आज सारी दुनिया, आज सारा मुल्क, आज उनके बदतरीन मुखालिफ ये बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लीडर था, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और जब कौमें इतने बड़े लोगों को खो देती हैं और उनके साथ इस तरह का सलूक करती हैं, तो फिर खुदाई इंसाफ भी ये है कि उन कौमों को भी अपने किए हुए फैसलों की सजाएं मिलती हैं और आज हम उस फैसलों की सजा पा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के अंदर जितनी भी गुफ्तगू हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।